عجائب۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ مومنون شروع کر رکھی ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں اس کی آیت 37 تک۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سورت میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے، ہر سورت میں سب چیزیں اہم ہیں لیکن ان میں سے کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، تو یہ سورہ مومنون کی کون سی آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے، یعنی انفرادی حیثیت سے میرے لیے، آپ کے لیے کون سی سب سے اہم ترین آیات ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، یہ جو آیات انسان کی پیدائش پہ آئی ہیں کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، کتنے حقیر ایک قطرے سے پیدا کیا اور کہاں پہنچا دیا، اور یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو اپنی موت یہ تک کا آپ کا خیال ہے سب سے اہم جو پہلی 11 آیات ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، کون سی صفات ہیں جو میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے؟ سر، عبادات میں نماز اور اخلاقیات۔ آپ پہلی بات سنیں، یہ جو آپ بالکل ٹلہ مار رہے ہیں نا کہ یہ وہ ساری صفات پوری کی پوری مذکور ہے۔ اب آپ اس کو اتنا شارٹ نہ کریں نا، آپ دیکھیں آج 1 تا 11 میں اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ اگر تم یہ صفات پیدا کر لو ساری تو تمہیں خوشخبری ہے جنت کی۔ کتنی اہم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، اور یہ اتنا جو زندگی کا، دنیاوی زندگی کا وقت ہے، وہ کس لیے ہے؟ کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وہ اسی وقت ملیں گی جو آپ کی ان آیت 1 تا 9 ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو جنت الفردوس دوں گا۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں آپ خدا کے لیے بہت اچھی طرح پڑھا سمجھا کریں، غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے دنیا اور آخرت کی جن کے اندر یہ صفات ہوں جو آیت 1 تا 9 میں ہیں۔ بات سمجھ آئیے نہیں آئی آپ کو؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ سورت پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ غور بھی نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کے بعد 12 تا 14 میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہماری بہن نے بتایا کہ انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو کمال احسن الخالقین فتبارک اللہ، اور یہ 2 صفات اسی وجہ سے کہ ایک قطرے سے انسان کو بنا کر اس میں وہ خوبیاں رکھ دیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اس کی جسمانی ضروریات ہوں یا اس کی روحانی، اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کو تخلیق کیا، اور پھر راستہ بھی بتا دیا۔ راستہ بتانے کے بعد انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ چاہو تو راستہ اختیار کرو، چاہو تو نہ کرو۔ کون سی آیت ہے قرآن کی؟ جلدی بتائیں۔ اما شاکرن و اما کفورا، یہ کل اختیار ہے بندے کا، اس کے علاوہ کوئی اس کو اختیار نہیں ہے۔ چاہے تو اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لے جو انبیاء اور جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے بتایا ہے، اور چاہے تو اس کو اختیار نہ کرے۔
یہ اس کو اختیار ہے. اس کے علاوہ اس کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ جسم کے جس حصے پر بال نہیں اگتے وہاں بال اگا لے، یا جسم کے حصے پر بال اگتے ہیں اس کو روک لے. کتنا بے بس ہے انسان. صرف اختیار ہے تو اللہ کی ہدایت کو اختیار کرنے یا چھوڑنے کا. بڑی بات کو کلیئرلی سمجھیں تاکہ ہمیں اپنی حدود معلوم ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. جی سر، جی الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کر دیے قرآن نے 12 تا 14 میں، اور پھر آپ دیکھیں 15 اور 16 دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دہانی کرا دی. اچھا، یہ قرآن بار بار آخرت کی یاد دہانی کیوں کراتا ہے؟ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. یہ کیوں؟ اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن میں تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ بہرحال اصل بات ہے اور مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھیں کہ قرآن کیوں آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے؟ تاکہ سر ہم ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کا یاد رکھیں. تاکہ جی انسان ہدایت پہ رہے سر. آپ نے سر جی بڑا بالکل ہی ٹھیک واقعی کہا. ہے. سنیں بڑے غور سے، یہ بات کو سمجھیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آخرت کی یاد دہانی کا مطلب ہے کہ بندے، تو نے دنیا کی کوئی بھی کارکردگی ہے تمہاری، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. وہ اللہ کون ہے؟ وہ اس سے بھی واقف ہے کہ آپ نے کرتے وقت نیت کیا تھی، کیسے کیا، کیوں کیا، اس کے لیے کیا یا دنیا کے دکھانے کے لیے کیا. یہ سب چیزیں وہاں کھل جائیں گی. اب اس کے دو کانسیکوینسز ہیں، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو. پہلا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پوری ذمہ داری سے یہ زندگی گزارتا ہے. ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اسی کے لیے کرتا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دیتا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے. یہ تو دنیا میں ہو گیا نا. تو آخرت میں کیا اس کو فائدہ ملے گا؟ اللہ کی رضامندی اور فردوس، جنت فردوس. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب اتنی بات نہیں ہے، کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں. بات یہ ہے کہ وہ زندگی ابدی، اس کی نعمت ابدی، جنت کا تو تصور جو قرآن پیش کرتا ہے نا، وہ میرا اور آپ کا آئیڈیل سے آئیڈیل تصور ہو سکتا ہے. اس میں وہاں کوئی لغویات نہیں ہوں گی جو آج دنیا لغویات سے بھری ہوئی ہے. آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، لیپ ٹاپ کو دیکھیں، موبائل کو دیکھیں، بازاروں کو دیکھیں، فحاشی اور اریانی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اور یہ ایمان کے بالکل منافی ہے کہ آپ ان چیزوں میں کھو جائیں. تو اللہ رب العالمین نے اس جنت کو ان تمام غلاظتوں سے پاک کر رکھا ہے. وہ ہمیں مل جائے گی تو ہماری ابدی زندگی جو ہے، اور جس کا سارا دار و مدار آپ کی اور میری اس دنیاوی زندگی پر ہے. تو پلیز قرآن کو بڑا کلیئرلی سمجھیں. کوئی سوال یہاں تک جو میں نے آیت 37 تک کیا ہے لاسٹ ٹائم؟ جلدی بتائیں. تو چلیں آج آیت 38 سے شروع کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو. لیکن یہ خلاصہ میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ ہم نے قرآن مجید میں کیا پڑھا ہے اور ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سمجھنا چاہیے. سر جی یہ جو آیت 37 ہم نے کل پڑھی ہے، اسی کی وضاحت ذرا دوبارہ سے کر دیجئے. جی میں کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آیت نمبر 37 ہم دوبارہ پڑھتے ہیں.
آہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بس ہماری دنیاوی زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم کو مرنا ہے اور ہم کو جینا ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ کوئی اٹھے گا نہیں. اچھا، اب یہاں ایک بات بتائیں، آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں. نموت و نحیا یہ بندہ کہتا ہے، اور یہ کون سا بندہ؟ جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے. بس بھئی وہ زمانہ مارتا مجھے زندہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو پیدا بھی کرتی ہے اور مارتی بھی ہے. تو زندگی اور موت کا پروانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ انہو تعالیٰ کی. یحیی و اور یمیت. یہاں یہ جو بندہ سیکولر کہہ رہا ہے نموت و نحیا، وہ اس بات کو نہیں مان رہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کیوں وہ انکار کر رہا ہے؟ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں کوئی اٹھائے گا نہیں. ذرا غور فرمائیں، اللہ تو بار بار کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، اور زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. یہ بدبخت جو ہے، یہ منکر قیامت جو ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب مرد، اس کے باپ دادا پردادا سب مر گئے ہیں، لیکن اب اس کو کوئی ریزن ڈھونڈنا ہے. وہ ریزن یہ نہیں، حقیقت پر نہیں پہنچتا. کیوں؟ کہ منکر حق ہے. تو وہ کہتا ہے بس وہ آئے، موت آئی، مر گئے اب اٹھنا کوئی نہیں ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کی؟ جی سر جی، جزاک اللہ. اچھا، اب چلتے ہیں. یہ اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ انبیاء کی بعثت اور لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے. کہ جب منکرین نے کیا کیا اور جنہوں نے مان لیا ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی. تو یہاں انہی قوموں کا ایک اوور آل تبصرہ پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو منکرین قیامت تھے کہ بھئی بس موت آتی ہے، مر گئے، کوئی اٹھائے گا نہیں، بات ختم. یعنی ہماری یہ دنیاوی زندگی ہے. دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں. ایک ہے، اور بڑے کلیئرلی سمجھیں اس بات کو، ایک ہے کہ ہر آدمی بس کہتا ہے کہ یہ آخرت ہوگی. کیا اس کا یقین ہے؟ آج آپ نے ارد گرد دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں، کیا ان کا یہ یقین ہے کہ آخرت ہے؟ سر لگتا تو نہیں ہے. اس لیے نہیں لگتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بات کہتے ہیں اس کو ان پر یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو ہر عمل 100 دفعہ سوچ کے کرتے کہ یہ عمل میرے اللہ کو قبول ہو جائے. لہذا ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور قرآن وہ یقین پیدا کرنا چاہتا ہے. ایمان یقین ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اس ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر ثبت کر دے، تاکہ ہم اس ایمان کو اتنا پسندیدہ ہو جائے ہمیں کہ ہم اسی کی روشنی میں فیصلے کریں کہ ہمارا رب کب راضی ہے، ہمارا عمل کب صحیح ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، اور ہمارا عمل صحیح ہوگا اگر مجھے آخرت کا یقین ہے تو. لہذا اب آیت 38 میں دیکھیں، وہ بدبختی انتہا دیکھیں. یہ جو منکرین ہوتے ہیں نا، اصل میں ایک بات سمجھے گا، پھر آپ کو بڑا قرآن آسانی سے سمجھ آ جائے گا. وہ یہ کہ انسان کو جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ خوب ہر انسان چاہے کافر کے گھر بھی کیوں نہ پیدا ہو،
وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے اور برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ اب اس کے گھر والوں نے، اس کے اسکول کالج یونیورسٹی نے، اس کے تعلیم کا جو سلسلہ ہے، سیکولر ہے یا دین پر قرآن و سنت بیسڈ ہے، اگر وہ قرآن و سنت بیسڈ نہیں تو وہ اس سے اس کی فطرت بھی مسخ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ گھر میں بھی دیکھتا ہے کہ برائی ہو رہی ہے اور برائی ہی اس گھر میں پرورش پا رہی ہے، نیکی اور قرآن کا کوئی وہاں سلسلہ نہیں ہے۔ اسکول میں بھی جاتا ہے تو کچھ وقت کے بعد اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نفس امارہ کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے نفس کی حالتیں رکھی ہیں، وہ اپنے نفس امارہ کی حالت کی وجہ سے وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے گھر کا ماحول، اس کا تعلیمی ماحول، سب چیزیں ٹھیک ہوتی تو وہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ نہ بنتا، وہ کس طرف سفر کرتا؟ نفس مطمئنہ کی طرف۔ اچھا، اب یہ جو منکر ہے وہ کہتا ہے ان ہوا رجل افتراہ علی اللہ کذبا، یہ شخص جو نبی ہے نا، اس نے اللہ کے نام پر جھوٹ کھڑ رکھا ہے۔ اب کس طرح وہ اس کو ریفیوٹ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی گندی زندگی کو کنٹینیو کر سکے؟ وہ اللہ کے رسول کو جو برحق بات، جو عین فطرت سلیمہ کے مطابق بات کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اور گھڑ بھی اللہ کے نام پر لیا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ کتنا مکار ہے۔ اور پھر کہتا ہے وَمَا نَحْنُ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ سوال کریں مجھ سے کہ اللہ، وہ نبی جو بھی بات کر رہا ہے فطرت عین فطرت سلیمہ کے، کیونکہ اس نے اپنی فطرت سلیمہ جو اللہ نے اس کو عنایت کی تھی پیدائش کے وقت، اس کو اس نے مسخ کر دیا۔ تو کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ انبیاء جیسی ہستی جو بالکل حق بات کہتے ہیں، کیوں؟ وہ حق اللہ کی طرف سے اور اللہ خود حق ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص نے تو اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑ رکھ لیا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کوئی سوال آج 38 کے بارے میں؟ 39، اب ان انبیاء نے جن کو انہوں نے جھٹلایا، قال رب انصرنی، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، وہ جو مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اچھا، نبی کو وہ نہیں جھٹلا رہے، وہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ کے بات کو، اللہ کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ نبی پیش کر رہے تو نبی پہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ خود بھی دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ کو جھٹلانا کوئی کم جرم ہے؟ بتائیں کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ کو جھٹلانا اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ وہی تو خالق مالک رازق ہے، اس کو جھٹا کے ہمیں کیا ملے گا؟ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، نہیں ملے گا چھوڑیں اس کو، لیکن جو پہلی بات آپ نے کہی ہے وہ اپنے خالق مالک رازق اور حاکم کا انکار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس ہستی نے اس کو پیدا کیا، جو اس پر اتنی انعامات اور احسانات کی بارش کر رہا ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اس کی بات کو جھٹلا رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اما قلیلا یسبحنا، یسبحن نادمین، جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے کہ وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیں، یہ جو نافرمانی معمولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے پچھتائیں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا، اس اللہ کا انکار کریں گے۔ اے ہائے، کاش میں اور آپ سمجھیں، وہاں گواہ کون ہوں گے بھلا؟
اپنے عذاب کرامن کاتبین، میرے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے، میں کیا کروں گا وہاں اللہ کے سامنے جب میرے اعضاء بول بول کے کہیں گے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دنیا میں کیا انجام ہوا ان منکرین کا، جن کی اوپر باتیں آپ سامنے آ گئی چکی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سے عذاب الہی کیسا نازل ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، آخر کار حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا، دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پھر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دور ہو ظالم قوم، یعنی ان پر اللہ کی لعنتیں ہوئیں دنیا میں۔ جب نبی آیا، نبی نے دعوت پیش کی، انہوں نے یہ سارے جو آیت 38 39 40 میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو تکذیب کی، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو آیت 41 میں مل گیا۔ پھر اللہ کی سنت کیا رہی ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ یہ صرف سب ہماری پوری ہمیں انسانی تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ ثم انشانا من بعدہم قوما آخرین، پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا۔ مثلا حضرت نوح کے بعد کون سی قوم آئی؟ قوم عاد۔ سمود، یہ قوم عاد کون لوگ تھے؟ وہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یہ ان کی اولاد جب بگڑی، اور وہ بگڑی ہوئی قوم جو تھی وہ قوم عاد تھی، ان کی طرف کون نبی آئے؟ ہود علیہ السلام سر۔ سمود علیہ السلام۔ شاباش۔ اور پھر جب وہ بگڑی تو ان پہ عذاب آیا، وہ نیک بچ گئے، پھر وہ بگڑے، تو وہ کون سی قوم تھی؟ اس کے بعد سمود لوگ قوم سمود سمود، کے بعد کون نبی آئے؟ صالح علیہ السلام، حضرت علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام۔ یہ سب آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو تھی نا آیت 42 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ کیا مطلب؟ جب حکم آیا اللہ نے پہلے، دیکھیں اللہ کا طریقہ دیکھ لے، جب بھی کوئی قوم بگڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں نبی بھیجتا ہے۔ یہ ماضی کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ جب پھر بھی نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ قوم مٹ جاتی ہے، اور صرف بچتا کون ہے؟ وہ جو نبی کی تعلیمات اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر عمل کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اس آیات کے نتیجے میں جائزہ لیں، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، جن کی زندگی کامل نمونہ ہے، قرآن ایک آخری کتاب جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے، میرے اور آپ کی ہدایت کا بندوبست اللہ نے قرآن کو محفوظ کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک جز اور ایک ایک پہلو ہمارے سامنے ہے، تو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ یا اپنے آپ سے سوال کریں، اور اگر نہیں کر رہے تو فوراً توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف آئیں، دعائیں مانگیں، اور دعاؤں کا میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیج دیا ہے، مل گیا نا آپ کو؟ آج جی صبح صبح بھیجا ہے۔ جی سر، مل گیا 10 پیج کا۔ ہاں، 10 پیج کا۔ آپ مہربانی کر کے، میں نے ہمیشہ گزارش کی ہے آپ سے، یہ آپ کے پاس قرآن و سنت کا خزانہ آ جاتا ہے اس ٹاپک پر، اس کو پرنٹ کرا کے اپنے پاس رکھیں، خود بھی مطالعہ کریں، بچوں کو، گھر والوں کو کرائیں، اور ہم سب اپنے گھر کا نمونہ تو پیش کر سکتے ہیں نا، جی وہاں سر تو جی، ہمیں اختیار ہے۔ بالکل سر جی، میں نے پرنٹ کر کے ابھی پاس رکھ لیا ہے، اب آگے اللہ دیکھ۔ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اگلا آپ کا ہینڈ آؤٹ آ رہا ہے، اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ہفتے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجوں گا، وہ ہے توبہ استغفار پر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سر اچھا جی یہ آپ نے بھیجا ہوا ہے۔
آپ نے بھیجا ہوا ہے کل سر جی، میں نے آپ اسی ذرا کو چپ رہیں، وہ آپ کو بھیجا ہے اور آپ نے مجھے ابھی تک اس پر کمنٹس نہیں دیے۔ دوسری جگہ سے مجھے کمنٹس آئے، میں نے اصلاح کر کے اور نیا بھی بھیج دیا آپ کو۔ اچھا، اب یہ بتائیں بڑے غور سے سوچ سمجھ کے کہ توبہ استغفار کی ہمیں کتنی ضرورت ہے آج؟ بہت زیادہ۔ بہت زیادہ ضرورت ہے سر جی، کیوں؟ کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہر برائی ہم میں پائی جا رہی ہے اور ہم استغفار کی طرف نہیں آ رہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ فتنوں کا ہاں، دور ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت آج ہماری اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے جس کا یہاں بار بار ذکر آ رہا ہے دنیا میں۔ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے اور اس مہلت کو ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں، تو ہمیں جو چیز بچا سکتی ہے وہ صرف اور صرف توبہ استغفار پلس اس کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر آئندہ گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا اور برائیوں سے رک جانا۔ یہ آج میری آپ کی ہر انسان کی ضرورت ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اگر یہ ہم نے نہ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں، کاش آپ سمجھیں، میں آپ کو بتاؤں جو چیز میں نے اس وقت آنوں میں خریدی ہے نا، روپے کا 16 آنے ہوتا تھا، آج وہ 100 روپے میں مل رہی ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک جس کے اندر اللہ نے سارے وسائل رکھے ہوں، وہ آج قرض میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہ ہماری ساری اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ بڑے غور سے دیکھیں، بڑے غور سے سمجھیں، اور آپ اگلا آ رہا ہے توبہ استغفار پر، اگلے منڈے کو، ہر منڈے کو آپ کو ملے گا، اس کو پوری طرح پڑھیں، سمجھیں، اور آپ سچی توبہ استغفار توبہ تو نسو کریں اور اپنے حالات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اچھا، اب آ جائیے واپس آیت پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ یہ کس کے حکم پر ختم ہوئی اور کس کے حکم پر نہ ٹھہر سکی؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ رب کہ اس کا ایک فیصلہ۔ اچھا، آج میں پڑھ رہا تھا، آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی کہ وہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا لاس اینجلس میں، اب سائنسدانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی گرمیوں میں تو آگ کی سمجھ آتی ہے کہ اس قدر شدت ہو جاتی ہے گرمی کی کہ ٹیمپریچر ایسا آگ لگ جاتی ہے۔ اب وہاں سردی بھی انتہا کی اور آگ لگی ہوئی ہے، سائنس اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ تو میرا رب اتنا زبردست ہے کہ جب اس کا حکم آتا ہے تو سارے ہمارے سائنسی طریقے فیل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سر، یہی تو میرے رب کی قدرت ہے کہ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے۔ اوہ ہو، بالکل کاش ہم اس صحیح ہے کو سر، سمجھیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ آپ سمجھیں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ یہ دنیا کو اللہ نے امریکہ کو بے بس کر دیا، آپ ذرا دیکھیں۔ یہ اور ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ بالکل بہت بڑی تنبیہ ہے، اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ میں اور آپ جو ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرما رہے ہیں آیت 44 میں، ثم ارسلنا رسلا تترا، پھر ہم نے لگاتار ان کے پاس رسول بھیجے، کلما جاء امت رسولہا، اور جس قوم کے پاس بھی رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فتبعنا بعضهم بعضا، اور جو ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی
وجہ سے ہلاک نہیں کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے بس ایک ان کو افسانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ لوگ ان کے بارے میں، وہ جی فلانی قوم تھی وہ تباہ ہو گئی، اس طرح کی باتیں مناتے رہے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، دوری ہے، لعنت ہے اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ذرا بتائیں۔ سب سے بڑی دیکھیں یہ دنیاوی لفظ میں اس کو سننا نہیں چاہتا، میں نے کہا کتنی بڑی نعمت ہے اور کیوں ہے۔ بس آپ ایک جنرل جواب دے دیتے ہیں ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بھی اتنی بات نہیں ہے۔ سر جی، ایمان ہی وہ بنیاد ہے جو ہمیں دنیا میں آخرت کا جو مطلب ہماری کامیابی کا ہے وہی نجات دلوانے والی ایک یہی تو چیز ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو ہم اچھا ظاہر ہے آپ اس میری کا بات سنیں، آپ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ پارشلی ٹرو ہے۔ ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها۔ بس آپ یہ آیت پڑھ کے خوش ہو جائیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیں بڑے غور سے۔ اگر میں ایمان سچا اور پکا لاتا ہوں تو میرے سامنے دنیا کی ہر حقیقت میرا ایمان کھول کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے اہم سوال ہیں جو صرف اہل ایمان جواب دے سکتے ہیں، کافر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آج لاس اینجلس جل رہا ہے، کافر کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن مومن جانتا ہے کہ میرے رب کا کمال ہے۔ یہ گناہوں کی پکڑ ہے۔ وہ دنیا میں وہاں فحاشی اور عریانی کے اڈے تھے، اللہ نے ان کو مہلتیں دیں، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ایمان کا سب سے بڑا فائدہ سنیں، غور سے سنیں۔ وہ ساری جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میرے ایمان نے ہر مشکل آسان کر دی۔ اہم ترین سوال، میں دنیا میں کیوں آیا، کس نے بھیجا، کس طرح بھیجا، میں نے دنیا میں کامیاب کب ہونا ہے، میں ناکام کب ہوں گا، میری دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ان سارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب پکے سچے مومن کے پاس ہے۔ کیوں؟ جس قرآن اور جس نبی نے ان کا صحیح صحیح جواب دیا اس پر اس کا ایمان ہے۔ تو یہ مومن اپنے ایمان، پکے سچے ایمان کے بعد دنیا کا ہر مسئلہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے، یہ دنیا میں کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کا کمال ہے۔ باقی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ ایمان سے انسان جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کو جنت ملتی ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں جو علم کا غوغا مچا ہوا ہے، وہ علم سوائے ایمان کے کسی طرح بھی دنیا کے مسائل جو اہم ترین مسائل ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے، وہ صرف اللہ اور رسول کے پاس ہے اور مومن کے پاس ہے، کیونکہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ سر جی۔ اچھا، تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے پے در پے رسول بھیجے، اور جب بھی رسول آیا تو ظالموں نے کیا کیا، نافرمانوں نے کیا کیا، اس کا انکار کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب عذاب بھیجا تو وہ ایک قصہ پارینہ بن گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اس قوم کو جس نے ایمان قبول نہیں کیا، اس کو دوری ہے، اس پر لعنت ہے۔ اچھا، اب یہاں سے مضمون جو آیت 45 میں ہے وہ موسیٰ اور ہارون کو والی ان انبیاء کی جو ہے وہ ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں اور پھر فرعون کا طرز عمل دیکھیں۔
اچھا، ایک بات اور قرآن کے طالب علم کو یاد رکھنی چاہیے. یہ جو اوپر ساری آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انبیاء کے حوالے سے آج کے درس میں، یہ ساری کی ساری مجموعی طور انبیاء کا ایک اوور آل تبصرہ ہے قرآن کا. اگر آپ نے تفصیل میں جانا ہے کہ حضرت نوح کی قوم کیسی تھی، کیا ہوا ان کے ساتھ، کس طرح عذاب آیا، یا فردن فردن کچھ قوموں کو دیکھنا ہے، تو وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ جلدی بتائیں. سورہ الأعراف میں ہود ہود میں سورة سورہ حشر یہ اعراف. ہاں، ہود بالکل آپ نے سورہ ٹھیک کہا. شعراء سورہ ہود. تو ان میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو ہر نبی اور کہ اس کی دعوت کیا تھی، قوم نے اس کا رد عمل کیا کیا، اللہ نے مہلت دی، پھر اللہ ان پر عذاب لے آیا جب انہوں نے نہیں مانا، ان کو برباد کر دیا، نام ظالموں کو جنہوں نے نہیں مانا، اور ان کو بچا لیا اپنے عذاب سے، اپنی رحمت سے، جنہوں نے اس نبی پر ایمان لائے. تو یہ عبرت ہے جو ہمیں اس سے لینی ہے کہ اگر ہم نے بھی نہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جیسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا. اچھا، اب ذرا میں کو ایک چیز جو ہم نے سمجھنی ہے کہ یہاں اوپر تو آیا ساری پوری قوموں کے معاملے کو اکٹھا اللہ تعالیٰ نے اس میں تبصرہ فرما دیا اور مثال لے آیا اللہ. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا بآیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک کھلی سند کے ساتھ. اچھا، نشانیاں کیا ہیں اور کھلی سند کیا ہے؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا، دو لفظ آئے ہیں، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. تورات کتاب تو جو ہے وہ مبین، سلطان مبین، اور آیات نشانیاں جو ید بیضا اور عصا تھا، اور 9 نشانی. اور دوسری جو ان پر عذاب آئے وہ بھی 9 نشانیاں، 9 جن کا ذکر کیا گیا. بہت اچھا، بہت اچھا، آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے. نشانیاں وہ 7 معجزے تھے، جو 2 بڑے معجزے کا آپ نے ذکر کیا، بالکل ٹھیک ہے، اور اسی سے تو فرعون ڈر گیا تھا. ورنہ فرعون جب دیکھیں نا، اچھا اللہ تعالیٰ کی عجیب سنت دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں. اب وہ قوم بڑی جادوگروں کا جادو چلتا تھا اور وہ قوم اس میں جادوگری میں ماہر تھی. آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں نا دوسری جگہ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 ایسے معجزے دیے، معجزہ کہتے ہیں جو عاجز کر دے، کہ وہ فرعون اور فرعون کے جادوگر عاجز آ گئے اس کے سامنے. تو وہ 2 جو تھے، اور جو ان کو واپسی کا سفر جو تھا ان کا مدین سے جہاں ان کو نبوت ملی، وہیں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے بھی عطا فرما دیے کہ جا آپ فرعون کے پاس. اور آپ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس طرح آج امریکہ عاجز ہے نا اس آگ کے سامنے جو اللہ کا معجزہ ہے، بالکل فرعون اس 2 معجزوں کے بعد عاجز آ چکا تھا. مقابلہ کرا کے بھی اس نے دیکھ لیا، سارے جادوگروں ماہر کو بلایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات تو اس کے معجزے ہیں، اور سلطان مبین جو ہے وہ پوری تورات کے احکامات، تعلیمات، ہدایات اور شریعت ہے. جزاک اللہ. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اگر کوئی آیت 45 تک کوئی سوال ہے تو ضرور کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت، یہ جو فرعونیوں کے بارے میں ہے نا، اصل میں یہ قرآن اس زمانے کے ہمارے سامنے بالکل واضح نافرمانیاں اور نافرمانیوں کی حد کیا تھی سب آپ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو کس لیے بھیجا؟ الا فرعون، فرعون کی طرف، و ملائہ، اور اس کے جو اہلکار سے سلطنت کے. تو ہم نے ان کو بھیجا، فاستکبروا، تو انہوں نے نہایت مغرور کرنے والے لوگ تھے. مغرور کون ہوتا ہے بھلا؟
یعنی اس آیت کے حوالے سے ذرا بتائیے، مجھے جو لفظی حق ترجمہ بات کو چاہیے. جھٹلاتا ہے سر، جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ مانتا نہیں اور دیکھیں اسے جھوٹ ثابت کرنے دیکھیں کی کوشش کی۔ آپ تکبر میری تکبر بات کرنے سنیں، والے نے میری بات فرعون نے سنیں. رب العالی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ او تکبر تھا اس ہو یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء دو بھائیوں کو اس لیے نبی بنا کر بھیجا کہ وہ میسج کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. اور تکبر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو کم تر جانا اور اپنی بات کو فرعونیوں نے اور فرعون نے سمجھا کہ یہ برتر ہے اس سے. یہ ہے اصل بات، سمجھیں. آپ معنی میں چلے جاتے ہیں. اس حالات میں اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دے رہا ہے، اپنی ہدایت دے رہا ہے، کتنی بڑی عنایت اللہ کی. اور وہ بدبخت کہتے ہیں، تکبر سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ، یہ موسیٰ اس سے ہے، ہماری قوم سے، جو قوم ہمارے اس پہ کرتی ہے، غلامی کرتی ہے. اس تکبر کو اس طرح آپ اڑا دیتے ہیں جیسے انسان تکبر کر رہا ہے. وہ متکبرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اس دعوت کو جھٹلایا اور فرعون کی ان چالوں کو، جو دنیا میں ذلیل ترین اللہ کی نافرمانی کی انتہا تھی، اس کو بہتر جانا. یہ ہے تکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا، تو پھر انہوں نے تکبر کیا. کس کے بعد؟ اس بات پر کہ اللہ کے دو نبی ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ حق پیش کر رہے ہیں. اس نے اپنے باطل کو اس قوم نے بہتر جانا اور اس حق کو نعوذ باللہ کم تر جانا. یہ ہے بہت بڑا جرم. یہ تکبر عام معنی میں نہیں ہے. آپ ہمیشہ آیات کا کانٹیکسٹ دیکھیں. وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ بڑے مغرور لوگ تھے. غرور کس بات کا تھا ان کو؟ جلدی بتائیں. وہ جو فرعون کو اللہ حکمرانی کا، تعالیٰ، بڑے غور سے سنیں، وہ فرعون کو جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع وسائل اور وہ جو بادشاہت دی تھی نا آزمائش کے لیے، وہ نعوذ باللہ خدا بن بیٹھا تھا. تو یہ تھی وہ قوم عالین کہ وہ انتہائی مغرور میں مبتلا ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے تدبیریں کتنی زبردست ہیں. فرعون کو تو غرق کر دیا، اور آج امریکہ جو دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر چلانا چاہتا ہے، وہ کس قدر لاس اینجلس میں بے بس ہے. ذرا سوچیں، غور کریں، رب کی زبردست تدبیریں دیکھیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ جی سر۔ جی سر جی آ رہی ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام بن کر دنیا میں رہیں، اور وہ ہمارا آقا، مالک، خالق، رازق اور حاکم سب کچھ ہے. رب کے سارے معنی ہیں. تو پھر اب ان کے غرور کی مثال دیکھیں ذرا، فرعونیوں کی. کہتے ہیں فقالو، تو وہ کہنے لگے انومن لبشرین مثلنا، کیا ہم ان دو آدمیوں پر ایمان لائیں جو ہم جیسے ہیں. بھائی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے. تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ کیا ہم بالکل ہم جیسے، یہ کھاتے پیتے ہم جیسے ہیں، بچے ان کے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیسے، ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ بھائی آپ کے لیے نمونہ تو نبی ہو، اللہ انسان ہی ہو سکتا ہے نا. اور پھر دیکھیں وہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. اب وہ تکبر سے کہتے ہیں وہ قومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے. یہ تھا تکبر کہ دنیا میں اللہ نے جو ان کو ایک عطا فرمائی نعمتیں، اس کا کس قدر انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. کوئی سوال آج 47 تک؟ پھر فرمایا 48 میں
فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں انبیاء کو، موسیٰ اور ہارون کو جھٹلا دیا. اب کذبو کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو جھوٹا کہہ دیا. اور فکانوا من المہلکین. اللہ اکبر. بھلا اس چھوٹی سی آیت میں کمال کیا ہے یہ بتائیں. اللہ کا کمال کیا ہے؟ کہ عبرت کی کہ نشانیاں انہوں نے دکھی. قوم کی پوری ہلاکت کا سبب اس میں آ جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ پھر جب حکم کر دیتا ہے تو وہاں کوئی مہلت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اللہ نے تھوڑی سی مہلت دے کے جب نہیں سمجھے فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، پھر اللہ نے ان کو ہلاک ہونے والوں میں سے بنا دیا. یہ ہے رب کا کمال. آیت 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. اچھا، یہ موسیٰ کی کتاب اور انبیاء کی کتاب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات بڑی یقینی ہے کہ ساری جو توحید، رسالت، آخرت، وہ ہر نبی نے وہی بیان کی ہے، جو چاہے وہ محمد رسول اللہ ہوں، چاہے موسیٰ، عیسیٰ، کوئی بھی نبی ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس میں تو وہی بات کہی، توحید، رسالت، ہر نبی نے جو کہی. لیکن جو موسیٰ کو تورات نصیب ہوئی، قرآن تو بعد میں آیا ہے نا، تو اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں کتابیں دیگر بھی نازل ہوئی ہیں، صحائف بھی نازل ہوئے ہیں. تو موسیٰ کی کتاب میں کیا خاص بات تھی؟ سر یہ لکھی ہوئی تختیاں تھیں نا. سر شریعت نازل ہوئی تھی اس میں. احکامات تھے جو قرآن مجید میں ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ شریعت تھی اس کتاب میں. اور وہ شریعت دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ کتاب وہی تھی، شریعت وہی تھی جو حضرت موسیٰ کی کتاب تورات میں تھی. یہ ہے تورات کی ڈسٹنکٹیو جو خاصیت ہے کہ بہت ہی ممتاز کتاب، اس لیے کہ اس کے اندر پوری شریعت تھی. یہ سمجھے بات کو. اچھا، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ جلدی بتائیں. لعلہم یہتدون. ہاں، آج کے اندر رہی ہے لعلہم یہتدون، تاکہ وہ گمراہیوں کو چھوڑ کر اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ ہے کتاب کا. آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ہماری زندگیاں قرآن سے ہٹی ہوئی ہیں. یہ بالکل وہی حال ہے جو یہود کا حال ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اسی قرآن کے مطابق اسی طرح عمل کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے. چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاق ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے حقوق اللہ ہوں، چاہے حقوق العباد ہوں. وہ نہیں کریں گے تو بالکل دنیاوی زندگی اتنی ہی بگڑی ہوئی ہوگی جتنی آج ہماری بگڑی ہوئی ہے. اور ہم کس قدر مسائل ہیں، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کتنے اذیتوں میں ہم مبتلا ہیں. ذرا غور کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سیرپ بھی پیتی سر فریدہ صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں. جی، تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طرح ایسے تبصرے کرتے ہیں اپنے سابق انبیاء پر، ان کی امتوں پر. خاص کر یہ فرعون کا واقعہ تو بہت قرآن میں آیا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا جو ایک اس قوم سے تھا جو ان کی غلام تھی، کہ اللہ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور فرعون کو اپنے سارے وسائل کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ کس طرح غرق کیا
تاکہ ہمیں رب کی قدرتوں کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری اور ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اچھا، اب آیت نمبر 50 میں حضرت ایک آیت میں صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کی طرف ایک اجمالی اشارہ صرف ایک آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیَةً، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا۔ چلیں پہلے یہ بتائیں کہ نشانی کیسے بنا دیا؟ سر جی وہ بغیر باپ کے باپ پیدا کے ہوئے پیدا اور کیا۔ پیدا ہوتے ہی بولنا شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ تو آپ نے فٹافٹ بتا دی۔ یہاں تو اللہ کہتے ہیں میں نے اچھا، مریم اور اس کی ماں، ساری حضرت مریم کو بھی اللہ نے نشانی بنایا، تو حضرت مریم کیسے نشانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی؟ وہ تو نظر مانی تھی نا ان کی والدہ نے، تو انہوں نے محراب میں ان کو چھوڑ دیا، وہ سدا وہ محراب میں ہی ادھر پلی بھری اور وہ ادھر ہی اللہ کی عبادت کرتی رہیں۔ دیکھیں، عبادت تو اس وجہ سے وہاں گئی کہ وہ ان کی پرورش میں تھی، کس کی؟ زکریا علیہ السلام۔ تو پھر آپ اس کو اس سے کیوں ملا رہے ہیں؟ ان کی جنت کے نشانی پھل کھاتے۔ سر جی بغیر شور کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، نشانی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ، یہ سب سے بڑی نشانی تھی۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو نشانی بنایا، تو جب آپ پڑھیں تو آپ کو فوراً آپ کے ذہن میں چنا ہے کہ حضرت مریم کیوں نشانی ہے اور حضرت عیسیٰ کیوں نشانی ہے، کیونکہ ساری چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، حضرت مریم کا سب سے تفصیل میں قصہ کہاں بیان ہوا ہے قرآن میں؟ سورہ مریم کے۔ ایکسیلنٹ، سورہ مریم میں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم فوراً جا کے وہاں دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ مَّعِينٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک اونچی جگہ پر رکھا، اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری کر دیے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس جگہ پہ رکھا کہ جہاں پر یہ ساری سہولیات اویلیبل تھیں۔ تو قرآن دیکھیں نا، ایک ایک آیت کے اندر پوری تاریخ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ ذرا الفاظ دیکھیں کہ دونوں نشانیاں ہیں، حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی، اور پھر کس طرح اللہ نے ان کی پیدائش کے لیے ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے فراہم کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اب نشانیاں جو ہیں وہ آپ نے بتا دیں اور میں نے آپ کو سمجھا دیں۔ کوئی سوال ہو آیت 50 تک؟ سر جی یہ دو ہیں نا، ایک ابن مریم اور اس کی والدہ کو تھوڑا کھولیں۔ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور والدہ حضرت مریم ہیں۔ ٹھیک، سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ جی جی آ گئی۔ اچھا، سر تو رات کی خاص بات سمجھ نہیں آئی، ساری کتابیں شریعت کی تھیں اور وہی باتیں تھیں سب میں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت اسی میں تھی، اور پھر اس کے بعد جتنے نبی آئے انہوں نے جتنے صحائف ہیں اس میں تفصیلی شریعت نہیں تھی۔ تو صحائف میں جو یہ صحیفہ تورات کا تھا جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا، اس میں تفصیلی احکامات تھے، اور اس کے بعد تفصیلی اور کامل احکامات کہاں آئے ہیں تورات کے بعد؟ قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟
جی سر ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم جو آپ 50 کے بعد آ رہے ہیں 51 تا 56 کا جو آیات ہیں، یہ جو 6 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تاکہ ہمیں پوری دیکھیں. جب آپ یہ گروپنگ کر سکتے ہیں نا، نظم قرآن جو ہے، جب اس صورت کا نظم، تو اس میں اب ان آیات میں یہ بتایا جائے گا کہ سارے انبیاء کا دین ایک ہی تھا، کہ اللہ ہی خالق مالک رازق ہے، ہمیں اسی کا حکم ماننا ہے، اور اس حکم کو ماننے کا طریقہ وہ وقت کا نبی بتائے گا، اور تمام مومنین یقین رکھیں گے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اچھا، تو پھر اب جب انبیاء ایک ہی دین لے کے آئے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ یہ یہود کہاں سے آ گئے، نصارہ کہاں سے آ گئے، مسلمانوں میں آپ دیکھیں گروہ بندیوں کا. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان پیراؤں نے، وہ لوگ جو فالوورز تھے، انہوں نے اس میں ساری فرقہ بندی پیدا کی. کیوں؟ تاکہ ان کے گروپ بن جائیں گے، پھر ان گروپ کے ذریعے وہ ایکسپلائٹ کریں گے لوگوں کو، مال بھی بنائیں گے، ہلا گلا بھی کریں گے، اور پھر انہوں نے اللہ کے اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب ذرا آیات پہ دیکھیں نا تو بات بڑی سمجھ آ جائے گی. آیت 51 میں فرمایا یا ایہا الرسل، اللہ تعالیٰ خطاب کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے رسولوں سے جن کو بھیجا. کلو من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. اب یہ انسٹرکشن مخاطب تو انبیاء ہیں، لیکن سارے انبیاء کی امتیں بھی اس میں، وہ بھی مخاطب کے درجے میں ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. کلو من طیب، پہلی بات. اچھا، کلو من طیبات جو ہے، پہلے تو طیبات کی ڈیفینیشن کر لیں. طیبات ایسی چیزیں ہیں، وہ چیز طیب ہے جو اللہ نے بھی پاک قرار دی ہے، اور آپ نے حصول بھی اس کا اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے. میرا کھانا حلال اس وقت ہے جب وہ خود بھی کھانا اللہ کے حکم سے بھی حلال ہو، اور میں نے اس کو حاصل بھی حلال طریقوں سے کیا ہو. میں نے رشوت کا مال نہیں ہے، لوٹ مار کا مال نہیں ہے، کسی کی ایکسپلائٹیشن سے میں نے نہیں تو اس کو کلو من طیبات، پاکیزہ وہ چیزیں ہیں، نمبر 1. اچھا، اور یہاں آدمی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، رسول نے اپنی حدیث میں بڑا صاف صاف بتا دیا ہے کہ حرام مال سے کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا. جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں وہ نیکی نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے حرام مال کھایا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ ایمان بھی ٹھیک ہو اور اس ایمان کے مطابق عمل بھی ٹھیک ہو. یہ ہے کلوا من طیبات وعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی بما تعملون علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نیکیاں عمل کر رہے ہو نا، میں اس سے خوب واقف ہوں. اچھا، ایک بات بتائیں، بڑے غور سے ذرا سنیں میری بات کو. آپ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ علیم ہے یا العلیم ہے. علیم ہم کہیں گے کہ یہ اس کی صفت ہے اور العلیم اس کا نام ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا پورا فہم ہمیں کیسے آئے گا کہ اللہ کتنا علیم ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ علیم کا پوچھا سر جی. جی جی. ولا یحیطون بشیء من علمہ. او ہو. آپ ذرا آیت کو پڑھنے سے پہلے اس کا وہ ایکسپلینیشن دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. سر ہمارے عمل سے پتہ چلے گا کہ ہم اس کو علیم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. عمل سینے ہمارا کے بتائے گا. ذات صدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اچھا، یہ ساری باتیں آپ کی پارشلی ٹرو ہیں. سنیں بڑے غور سے، بات کو سمجھیں.
جب ہمیں یقین مانے میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ کتنا علیم ہے، اس کی تفصیلات نہیں جان سکتے۔ ہاں، اللہ نے جو بیان فرمایا بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم جو ہے وہ اس صفت کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ورنہ اگر ہم اپنے عقل سے، محدود عقل سے اس علیم صفت کو جاننے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہمیں اس کی قدرت کی لمٹس بھی کسی انداز سے سمجھ آ سکتی ہیں اس لفظ کے ساتھ۔ ذرا غور کریں بات کو اور سمجھیں اور سوال کریں اگر چیز کلیئر نہیں ہے تو۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے ایک تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشترک کامن ہدایت کر دی ہے کہ پاک چیزوں سے کھانا ہے، اور پاک چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ کی شریعت میں بھی پاک ہوں اور ان کو حاصل بھی پاکیزہ طریقے سے کیا گیا ہو۔ تو یہ ہم نے دنیا میں کام کرنا ہے کہ پاک چیزوں میں سے کھانا ہے اور اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز یہاں تک کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر جی، ابھی آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کو واضح کیا تو میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے تو اللہ ہی کی ذات کی صفت کو بھی بیان نہیں کر سکتے، تو اسی کی ذات کی، اسی کی بات ہی سے ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ ہم بالکل بالکل، آپ نے صحیح سمجھا، جزاک اللہ۔ اصل میں یہ چیزیں جب غور کریں گے نا آپ تو انشاءاللہ آپ کو بڑی کلیئر ہو جائیں گی، اور آپ کو نہ صرف سیٹسفیکشن ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا، بلکہ آپ کو دیگر چیزوں کو سمجھنے میں اور اپنی عبادت میں بھی مزہ آئے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جو بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ تو میری عبادات، میرے اخلاق، کہ میں فضائل اپنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اور رذائل سے بچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اگر واقعتاً مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حقہ علم ہے۔ تو کما حقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس محدود عقل سے اپنے رب کو پوری طرح سمجھے، لیکن رب نے سمجھانے کے لیے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے کہا کہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، علم کے حد سے، اور عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ بے شک سر جی، ان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور حکمتوں کو دیکھ کے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن جب تک آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر نہ کریں تو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی۔ زندگی میں سر جی کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جب انسان اس کی صفات کو دیکھ کے تو سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بے شک میرے رب کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ یہ تو ایسی چیزیں جو ہمارے روزمرہ میں مشاہدے میں آتی ہیں کہ ہمیں بالکل سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ جزاک اللہ۔ ابھی وقت پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو تمام انبیاء کا مشترکہ دعوت اور اس پر اللہ کے تبصرے ہیں وہ کنٹینیو کریں گے، تو آیت 52 انشاءاللہ کل کریں گے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ہر سورہ حج ہم پڑھ کے ہیں، آپ نے دیکھا وہاں سورہ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی 11 آیات جو ہیں وہ میری اور آپ کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے کہ وہ صفات پیدا کریں تاکہ ہم فلاح پا جائیں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ پھر آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو تو تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ وہ کتنا فتبارک اللہ ہو اور کتنا جو ہے وہ احسن الخالقین ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اب کیونکہ قرآن اللہ کی معرفت اور اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سابق انبیاء کی پوری تاریخ ہمارے سامنے چند آیات میں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
اور آپ کو اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم آمین، بے لوگوں شک، کو آمین۔ اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے پرور، جیسے آپ سمجھاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوبصورت جزائے خیر دے، اور یہ آپ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی پروردگار نیک کر دے اور نیک ہدایت دے، اور دین پہ چلنے کی توفیق دے، آمین، دین کے مجاہد بنائے ان کو، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے اور معاف کر دے پروردگار ہم لوگوں کو، ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما۔